اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب کی آیات ہیں 70 سے آنورڈس، وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 70 سورہ احزاب جو کہ 33ویں صورت ہے قرآن کریم کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور بات کیا کرو سیدھی، تقوی اختیار کرو، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا اپنے پچھلے ویڈیوز میں کہ تقوی کا مطلب ڈرنا اور بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بتایا کہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اس دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم یہ کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، سارے کام تمہارے درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری خطائیں بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط فاز فوزا عظیما، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو پیش کیا کہ آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر تو سب نے انکار کر دیا، فابینا ان یحملنھا، اس امانت کو اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا، واشفقن منھا، اور وہ سب ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے، وحملھا الانسان، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا اور انسان نے ایگری کیا اس امانت کو اٹھانے کو، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ انسان بڑا ظالم و نادان تھا۔ کس امانت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ، تو یہاں پہ کس امانت کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی روح میں سے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے پھونکا تھا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مسجود ملائک بنا تھا، ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا تھا، اس روح کی وجہ سے، اس روح کو یہاں پہ امانت کہا گیا ہے کہ انسان کے اندر، انسان کے مادی جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، وہ روح کا امانت دار ہے انسان، وہ روح انسان کے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس روح کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، وہ اس روح کے تقاضے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اس روح کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور پہاڑوں کو ہم نے آفر کیا کہ ہم یہ امانت ان کو دے دیں، لیکن وہ ڈر گئے اور انہوں نے انکار کیا۔ ایک پوائنٹ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا، جو میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ اسراء میں 44 میں، کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ کیسے یہ امانت لے سکتے ہیں، تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں، آیت نمبر 44 میں لکھا ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں، آسمان، زمین اور تمام مخلوقات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں،
اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس تسبیح کا تمہیں شعور نہیں ہے، انسانوں کو شعور نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ امانت کی بات ہو رہی ہے، تو امانت کو اس امانت کو مطلب روح کی امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ تو بے جان ہیں، لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ تسبیح اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم سے، لیکن کیسے تسبیح کر رہے ہیں اس تسبیح کا ہم شعور نہیں رکھتے، مطلب انسان اس کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ سورہ اسراء میں آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، اور وہ تمام مخلوق بھی جو ان میں سے ہے، جو ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اس کی تسبیح کو، تم نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یقیناً وہ بہت تحمل والا اور بخشنے والا، اللہ تعالیٰ بہت تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے آیت نمبر 72 میں، جو آج کا مین ٹاپک ہے، کہ امانت، انا عرضنا الامانت، اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا زمین و آسمان میں، زمین و آسمان کو، آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو سب نے انکار کر دیا اور اس کو، اس امانت کو اٹھانے سے، اور وہ ڈر گئے۔ ایک پوائنٹ تو یہ اس میں آ گیا کہ وہ حقیقی معنوں میں ان کو آفر ہوئی اس امانت کو اٹھانے کی۔ کس امانت کو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی روح کو، اللہ تعالیٰ کی روح کے تقاضے پورے کریں گے وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ اگر ہم سے نافرمانی ہوگی تو ہمیں عذاب ہوگا۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ آ رہا ہے، اس میں ویو یہ آ رہا ہے کہ ان کی اس ان ایبلٹی کو، مطلب وہ اس امانت کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھے، وہ اس امانت کو اٹھانے کے ایبل ہی نہیں تھے، کیپیبلٹی ہی نہیں تھی ان کے اندر، تو اس کو ان کے اس انکار کو اس ان ایبلٹی سے اس کو کیا کہتے ہیں، تشبیہ دی گئی ہے کہ بھئی وہ تو اس امانت کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، مطلب اس انکار کو تشبیہ دی گئی ہے اس ان ایبلٹی سے۔ تو اس کو اس معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے پیش کیا اپنی امانت کو آسمانوں کے لیے، زمین کے لیے اور پہاڑوں کے لیے، فابینا، لیکن انہوں نے انکار کیا، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنھا، اس امانت کو اٹھانے سے، واشفقن منھا، اور وہ ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے، وہ ڈر گئے، وحملھا الانسان، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس روح کو اٹھا لیا، اور اس روح کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر لیا کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے روح کے تقاضے پورے کرے گا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک اس روح سے پہلے، انہ کان ظلوما جہولا، یہ جو سیگمنٹ ہے اس آیت کا، یہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اس روح سے پہلے انسان ظالم اور نادان تھا۔ ظاہر ہے انسان کا اس وقت روح پھونکنے سے پہلے جو تھا وہ جسم، مادی جسم تھا صرف، وداؤٹ روح۔ تو مادی جسم تو جنوں کا بھی ہے، حیوانات کا بھی ہے، جن میں روح نہیں ہے۔ انسان میں وہ مادی جسم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح بھی پھونکی ہے، تو اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی بتایا گیا ہے، جیسے کہ سورہ 3 میں ہے کہ احسن تقویم سے بنایا گیا انسان کو۔ اور تو جسم، اسی لیے جنات میں صرف مادی وہ ہے، جسم ہے ان پہ، اسی لیے جو ہے نا وہ کوئی نبی جو ہے وہ کوئی جنات میں نہیں آیا۔ روح بیسیکلی ریسیپینٹ آف وہی ہے، جو ریسیپینٹ آف وہی ہے وہ روح ہے، کہ انسانوں میں جو روح ہے، انسانوں میں انبیاء بھی پیدا کیے گئے، اور ان انبیاء پہ اللہ تعالیٰ کی روح، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، کیونکہ ان انسانوں میں اور ان انبیاء میں اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے، جو کہ ایکچول ریسیپینٹ ہے وہی کا۔ جنات میں کوئی نبی نہیں آیا کیونکہ ان میں کوئی روح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی، یہ روح ایک کنیکشن ہے عالم خلق سے، اس روح کا جو روح ایک کنیکشن ہے، ایک برج ہے عالم خلق سے عالم امر کی۔ عالم امر میں 2 اشیاء ہیں، روح اور فرشتے، اور عالم خلق میں ہمارا یہ مادی جسم اور باقی ساری دنیا کی مادی چیزیں ہیں۔ تو روح بیسیکلی ایک کنیکشن ہے اس عالم امر سے، اللہ تعالیٰ سے۔ تو بیسیکلی یہ روح جو ہے وہ ریسیپینٹ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کا۔ تو اس روح سے پہلے انہ کان ظلوما جہولا، اس روح سے پہلے انسان بہت نادان تھا اور بہت ظالم تھا، لیکن اس روح پھونکنے کے بعد انسان کا درجہ بہت بلند کر دیا گیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے خلیفہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ میرے احکامات کو اس دنیا میں امپلیمنٹ کرو میرے بہاف پہ، اور وہ اشرف المخلوقات ہو گیا اس روح پھونکنے کی وجہ سے۔ تو یہ بیسیکلی اس پوری آیت کا ہے کہ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنھا، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان و زمین پر اور پہاڑوں پر، لیکن انہوں نے
انکار کیا اس کو اٹھانے سے، ان یحملنہا اس کو اٹھانے سے انکار کیا، واشفقن منہا اور وہ ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے، یہ باہری بوجھ اٹھانے سے ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم کیسے کریں گے، اس روح کے تقاضے کیسے پورے کریں گے اس دنیا میں۔ وحملھا الانسان انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا، اور انسان کو اس لیے اس میں روح پھونکی گئی اور اشرف المخلوقات انسان کو بنایا گیا، اور وہ انسان از سپوز ٹو بی دا خلیفہ آف اللہ تعالیٰ ان دس ورلڈ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرے، وہ ذمہ داری انسان نے اٹھا لی ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم اور نادان تھا اس روح سے پہلے، روح پھونکنے سے پہلے۔ لیعذب اللہ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں کو، اور والمشرکات مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اور توبہ قبول کرے اللہ مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ تو یہ آج کا ایک چھوٹا سا ایک میسج تھا۔ سورہ احزاب کی آخری آیت ہیں 70 سے 73، اس میں یہ ایک مین پوائنٹ جو ہمارا سامنے آیا تھا کہ امانت کا جو ذکر ہے اس میں، وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں نے پڑھا تھا تھوڑا سا، تو آپ سے شیئر کروں تاکہ یہ کلیئرٹی آ جائے اس میں کہ اس آیت میں امانت کا کیا ذکر ہے اور کس چیز کو امانت کہا گیا ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا ایکسپلینیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی، اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی، اور اس قرآن کو میسج کو جتنا آگے تک ہم پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اس پوری امت کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کے میسج کو پھیلائیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے، اور سائملٹینیسلی پیرالل میں اس کو پھیلانا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔